ڈیئر اللہ، اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ایک ہیں اور اتنے مضبوط ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور جو ان کے درمیان ہے ان کو تھامے ہوئے ہیں، اور اتنے سچے ہیں کہ کوئی آنکھ، زبان اور عقل تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں لوگوں سے نہیں لڑنا، ہم نے برائیوں سے نہیں لڑنا، ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ دنیا کی یہ جو آزمائشیں ہیں ہم نے اس سے فکس کرنے نہیں بیٹھ جانا۔ ہم نے کیا کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ ان سارے حالات سے نکال کے لے جانا، بچا کے۔ میری گاڑی ایک جگہ پہ اسٹک ہو گئی اور میں اس سے بڑے احتیاط کے ساتھ نکال رہی تھی، ریورس کر کے، کبھی اس مرر میں دیکھ لوں، کبھی اس میں مرر میں دیکھ رہی ہوں، اور میں نے اس کو بڑے بچا کے اپنی گاڑی کو نکال کے جب میں سائڈ پر ہو گئی تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس طرح ہم گاڑی کو بڑے احتیاط سے ڈرائیو کر کے نکال رہے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کی قیادت کرنی ہے، اپنے جسم کی قیادت کرنی ہے، ہمیں بھی اسے بچا کے اسی طرح سنبھال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ اب زندگی میں بہت سی چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں جو امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، روح دی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہوا ہے، ہم نے اسے ڈرائیو کرنا ہے، اس کی قیادت کرنی ہے۔ اور دیکھ لیں کس قدر بیکار قیادت کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بچ جائیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور دیکھیں کہ جتنا مخلص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے حاصل کریں، اور دیکھیں کہ جتنا مخلص اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو مکر و فریب ہے اور یہ جو اٹریکشن ہے، یہ ہمیں خراب کرنے کے لیے ایک بات سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، محسنین کے لیے ہیں، جن پر عمل کر کے دکھایا ہمارے نبیوں نے، رسولوں نے۔ ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا ہے کہ اولاد ہے تو اولاد کے لیے حرام نہیں کمانا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ انہوں نے کر کے بتایا نا، کہ یا انہوں نے جھوٹ بول لیا، جب موقع ملا جھوٹ بول لی۔ فیملی پالیٹکس نہیں سکھائی انہوں نے سچ کی اور متقی ہونے کی تربیت دی، چاہے اپنے خلاف ہی سچ ہو۔ تو جب ہم ایسے کام کرنے والے ہوں گے، اپنی اولاد کی پرورش صحیح کرنے والے ہوں گے، مال حلال کمانے والے ہوں گے، اور ایک محنت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ نے ہمارے جسم کی جو تعمیر کی ہے نا، وہ محنت پر کی ہے، مشقت پہ بنایا گیا جسم۔ اب جب اسے بٹھا کے ہم کھلاتے رہتے ہیں تو بیماریاں لگنی ہیں نا۔ اس سے تو حرکت کے لیے بنایا گیا ہے، مشقت اٹھانے کے لیے بنایا گیا، ریسٹ کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ ریسٹ کے لیے تو جنت میں جیسی باڈی چاہیے ہوگی اس حساب سے ہمیں ریسٹ کے لیے بنایا جائے گا، یہاں تو مشقت کے لیے بنایا گیا۔ اور اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا گلہ کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے سارے گلے ہیں قرآن میں۔ صبر تو دیکھیں ہمارے اللہ کا، کہ ہم پہ وہ کیسے کیسے صبر کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم پہ عذاب نہیں دے رہے۔ تو میں نے پھر یہ جواب اپنے اسٹوڈنٹ کو دیا کہ شکر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی وہ نہیں لے رہے، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ آپ اللہ کی بات مانیں، اللہ آپ کی بات مانیں گے۔ جو باتیں اللہ نے آپ سے کہی ہیں وہ ماننا شروع کر دیں، اللہ آپ کی دعائیں سنیں گے۔ مگر دعاؤں ہی کے لیے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی؟ اللہ تو عبادت کے لائق ہے۔ آپ اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے حصے کا کام کرنا دیں، اللہ کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کو کوئی نعمتیں اگر اللہ نے نہیں دی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں، اور سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے اللہ کے آگے سلنڈر کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ خوب جانتے ہیں اور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قوتیں عطا کرتے ہیں، سکینت عطا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی
اس وقت ٹیسٹ میں ہے نا، ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں ہیں اور ہر بندہ اپنے اپنے ٹیسٹ اور پیپر دے رہا ہے. اب جس کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے وہ ٹیسٹ کیسے دے رہا ہوگا، اور جس کے پاس گائیڈ لائن ہے وہ ٹیسٹ کیسے دے رہا ہوگا. بس یہ فرق ہے. جو گائیڈ لائن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے ساتھ، ٹیچنگ کے ساتھ اپنے امتحان دے رہا ہوگا، اس کے امتحان میں کتنا نکھار ہوگا اور وہ کتنا امید ہے کہ وہ پاس ہو جائے گا. اور جو بغیر ان سارے نعمتوں کے جو اپنے امتحان دے رہا ہے، تو وہ بتاؤ کہ وہ تو ٹکرے مارے گا نا، وہ تو نروس ہی ہوگا نا، اس کا نروس سسٹم خراب ہو جائے گا، اس پہ تو ایک طرح کا عذاب ہی ہوگا زندگی. اور یہی ہے. اور دیکھ لیں کہ شیطان نے کس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں تمہارے بندوں کو جو انسان تخلیق کیے ان سب کو بہکا دوں گا، مصروف کر دوں گا، چھوٹے سے ٹائم میں اس کو میں آپ سے دور لے جاؤں گا. اور وہ کر رہا ہے. ہم نے بار بار فوکس ہونا ہے اللہ کی طرف، بار بار فوکس ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال دیں گے. اور اس کے لیے پراپر ٹائم فکس کریں، قرآن کو جیسا اس کا حق ہے ویسے پڑھیں، احادیث کا علم لیں. اور فرسٹریشن میں جانے کے بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اپنے اپنے امتحان میں ہے، لیکن بعض بندے اتنے ویل مینیجڈ ہوتے ہیں، اپنے پیپرز میں اتنے پری پلانڈ ہوتے ہیں، ہر چیز کا انہوں نے تیاری کی ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ انہوں نے آخرت کا دورہ کیا ہوتا ہے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے. انہوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بنایا تھا، تو دنیا ان کو آسان مل جاتی ہے. لیکن جو اپنے آپ کو دنیا میں لگا کے رکھتے ہیں تو وہ نہ ان کو آخرت ملتی ہے، نہ ان کے لیے دنیا کا سفر آسان ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ٹریننگ ہے قرآن کے ذریعے اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی یہ لیں. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمتیں ہمیں بتائی ہیں دنیا بنانے کی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی کی جو حکمتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی خواہشیں اس جہاں پہ کم ہوں. اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر مت کریں اپنے آپ کو کہ وہ زیادہ ایزی ہے اور میں زیادہ ٹف ہوں، وہ زیادہ خوش ہے اور میں ناخوش ہوں، اس کے پاس نعمتیں ہیں میرے پاس نہیں ہیں. جس کے پاس نعمتیں ہیں وہ بھی امتحان میں ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کم امتحان میں ہے، اس کی بڑی آسان آزمائشیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بجائے اس کے کہ نعمتیں مانگنے سے آپ مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ علم عطا کر دے کہ جس سے آپ کے مصائب آسان ہو جائیں.